صلوا على الحبيب صلى الله على محمد. Please take note that the programs and other transmissions aired on Madani channel may contain clips of various occasions and audible editing. صلوا على الحبيب صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلوا على الحبيب صلى الله على محمد. نیت المؤمن خیر من عملہ. The intention of a mu'min, true believer, is better than his action. Before watching this program, please make good intentions in order to seek the pleasure of Allah Azza wa Jal and to gain lots of virtues. For the sake of gaining the pleasure of Allah Azza wa Jal, I will seek ilm-e-deen. After acquiring knowledge from this program, I will convey it to others as an invitation towards righteousness. I will note down the important points. I will watch this program from beginning to end. Insha'Allah Azza wa Jal. تیری جب کہ دید ہوگی تبھی میری عید ہوگی. میرے خواب میں تم آنا مدنی مدینے والے. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل ہیں، بہت ساری برکتیں ہیں. نہ صرف اپنے لیے بلکہ اگر درود پاک پڑھ کے کسی کو ایصال ثواب کیا جائے تو اس کی بھی بہت ساری برکتیں ظاہر ہوتی ہیں. سعادت الدارین میں ایک بہت ہی پیاری حکایت ہے جس میں درود پاک کی فضیلت بھی ہے، اسی طرح سے خواب سے متعلق ایک واقعہ بھی ہے، اور جو خواب کی تعبیر کے ضمن میں آپ سے بارہا اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں صدقہ کرنے کی ترغیب دی جاتی ہے، اس کی برکت بھی اس واقعے کے اندر ظاہر ہو رہی ہے. تو دو تین چیزیں ہیں، آئیے اس کو پہلے سنتے ہیں. انشاءاللہ عز و جل آپ کے لیے ترغیب کا باعث ہوگا، تحریص کا باعث ہوگا. ایک عورت حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور عرض کرتی ہے، حضور میری بیٹی کا انتقال ہوا ہے، کچھ ہی دن گزرے ہیں، میں چاہتی ہوں کہ اسے اپنے خواب میں دیکھوں. ایک دل میں تمنا ہوتی ہے، خیال ہوتا ہے رشتہ دار کا انتقال ہو جائے اور بالخصوص کوئی قریبی ہو تو بعض اوقات ذہن میں ہوتا ہے کہ اس کا حال کیا ہوگا، کیسا ہے وہ قبر کے اندر. تو یہ خواہش اس عورت کے دل میں بھی پیدا ہوئی. آپ نے فرمایا کہ یوں کرو، جب تم عشاء کی نماز پڑھ لو اور سونے کی تیاری ہو تو عشاء کے بعد 4 رکعت نفل نماز ادا کرو. ہر رکعت کے اندر ایک بار سورہ تکاثر، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، یہ پوری سورہ مبارکہ پڑھو. جب 4 رکعت پڑھ چکو اس کے بعد جب سونے کے لیے لیٹو تو درود پاک پڑھنا شروع کر دو، یہاں تک کہ درود پاک پڑھتے 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 آنکھ لگ جائے. عورت یہ وظیفہ پا کر گھر کو آئی، نماز عشاء ادا کی، اس کے بعد 4 رکعت نفل ادا کیے اور حسب حکم اس نے سورہ تکاثر کی تلاوت کی اور درود پاک پڑھتے پڑھتے سو گئی. لیکن خواب میں اس کو اپنی بیٹی نظر تو آئی، لیکن بہت بری حالت کے اندر. کیا دیکھتی ہے کہ اس کی بیٹی پر عذاب کے آثار ہیں اور وہ عذاب میں مبتلا ہے، عذاب میں گرفتار ہے. بہت ہی رنجیدہ ہوئی، صبح کو اٹھی، خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں دوبارہ حاضر ہوئی اور ماجرا عرض کیا کہ حضور آپ کے بتائے ہوئے عمل کے ذریعے میں نے اپنی بیٹی کو دیکھ تو لیا، لیکن پہلے تو صرف دیکھنے کی خواہش تھی،
اب دیکھنے کے بعد تشویش بھی بڑھ گئی کہ بیٹی کا حال اچھا نہ دیکھا میں نے. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اسے ارشاد فرمایا کہ تم اللہ تبارک و تعالی کی راہ میں کچھ صدقہ کرو، کچھ خیرات کرو، انشاءاللہ عز و جل تمہاری بیٹی کے لیے مفید ہوگا، باعث برکت ہوگا. عورت نے ایسا ہی کیا. اگلے ہی دن خواجہ حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ جب آرام کے لیے لیٹے اور نیند نے آپ کو آ لیا تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک بہت خوبصورت باغ ہے، اور اس باغ کے اندر ایک نوجوان عورت ایک بہت ہی خوبصورت تخت پر بڑے شاہانہ لباس میں ملبوس ہے. آپ کو دیکھ کر مسکرائی اور کہنے لگی، اے حسن بصری کیا آپ مجھے پہچانتے ہیں؟ میں اسی عورت کی لڑکی ہوں جو آپ سے مجھے مرنے کے بعد خواب میں دیکھنے کے لیے وظیفہ پوچھنے کے لیے آئی تھی. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا کہ تمہاری ماں نے تو کچھ اور ہی ماجرا بیان کیا تھا، اس نے تو عذاب کا تذکرہ کیا تھا، تمہارے برے حال کا تذکرہ کیا تھا، لیکن میں تو تمہیں بہت خوش و خرم اور اس عظیم خوبصورت باغ کے اندر تخت پر خوبصورت لباس کے اندر ملبوس دیکھ رہا ہوں، یہ کیا ماجرا ہے؟ اس نے کہا جو میری ماں نے بیان کیا وہ بھی درست ہے، اور اس وقت جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ بھی سچ ہے. بات یہ ہے کہ مجھ سمیت اس پورے قبرستان کے اندر 70,000 افراد عذاب الہی میں گرفتار تھے، اپنے گناہوں کے سبب سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کا شکار تھے. لیکن کرنا کچھ ایسا ہوا کہ قبرستان کے پاس سے ایک مسلمان کا، ایک مومن کا، ایک نیک شخص کا گزر ہوا. اس نے درود پاک پڑھا اور اس کا ثواب ہم سب قبرستان والوں کو ایصال کر دیا. تو اللہ تبارک و تعالی نے اس درود پاک کے ایصال ثواب کی برکت سے مجھ سمیت ان تمام مردوں پر سے عذاب کو اٹھا دیا. تو اور یہ جو آپ مجھ پر فضیلت اور مجھ پر جو برکت اور آسائش کے جو آپ آثار دیکھ رہے ہیں تو یہ اس درود پاک کے ایصال ثواب کیے جانے کی برکت سے ہے. سبحان اللہ، درود پاک کی کیا ہی بات ہے. اور یہاں ہمیں یہ بھی پتا چلا کہ جب کبھی بھی ہمارا قبرستان کے پاس سے گزر ہو وقتاً فوقتاً حاضری بھی دینی چاہیے، اپنے اعزاء کے لیے، اپنے اقربا کے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے ایصال ثواب کرتے رہنا چاہیے. اور اس طرح کے بے شمار واقعات ہیں کہ بزرگان دین، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں نے ایصال ثواب کیا، یا کسی عام مومن نے دعا کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی دعا کی برکت سے جو قبر میں مردہ عذاب میں گرفتار تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عذاب کو دور فرما دیا. تو ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے فوت شدگان کے لیے ایصال ثواب کرتے رہیں. اب اس کے اندر یہ ضروری نہیں کہ بہت زیادہ پڑھا ہو جب بھی ایصال ثواب کیا جا سکتا ہے. آپ نے اس جو میں نے حکایت کو آپ کے سامنے بیان کیا، آپ نے دیکھا کہ فقط درود پاک پڑھنے کی برکت سے، جو کہ بہت بڑی تعداد کے اندر نہیں پڑھا گیا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنے سارے مسلمانوں سے عذاب کو دور فرما دیا. تو درود پاک کی برکت بھی ہے، ایصال ثواب کی برکت بھی ہے. اور یہ بھی پتہ چلا کہ بزرگوں کی بارگاہ میں جب کوئی حاضر ہوتا اور اپنا خواب بیان کرتا جس میں مردے کی بری حالت کو بیان کیا جاتا تو آپ انہیں صدقہ کرنے کا حکم ارشاد فرماتے تھے. تو بہت کچھ سیکھنے کا ہمیں موقع ملا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب پر اپنا خاص رحم فرمائے، کرم فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور جو بھی مسلمان اس دنیا سے رخصت ہو چکے سب کو عذاب قبر سے، عذاب نار سے محفوظ فرمائے. آپ کا ہمارا ساتھ رہے گا. آئیے بڑھتے ہیں اب آپ کی کالز کی طرف، دیکھتے ہیں کہ آج کل ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کس طرح کے خواب دیکھ رہے ہیں اور کیا بیان کر رہے ہیں. بڑھتے ہیں آپ کی کالز کی طرف. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ. سر میں نے خواب دیکھا ہے، خواب میں یہ دیکھا ہے کہ میں چینی خرید رہا ہوں نا. دوسرا خواب میں نے یہ دیکھا ہے کہ دودھ اور کھوا میں نے دیکھا ہے. اس کی کیا تعبیر ہے؟ انشاءاللہ عز و جل عرض کرتے ہیں. جی نیکسٹ. میرا نام ہے دین محمد شہزاد قادریہ طارق، اور میرا خواب یہ ہے کہ میں نے ایک رات کو چاند پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ مبارک دیکھا تھا. اس کی تعبیر بتا دیں. انشاءاللہ چاند پر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ مبارکہ دیکھا. جی ایک اور کال دے دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں سہیل انجم گجرات سے بات کر رہا ہوں. میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں مسجد میں اذان دے رہا ہوں بہت پیاری آواز میں. برائے مہربانی اس کی تعبیر سنا دیجیے. تھینک یو، بہت شکریہ. انشاءاللہ عز و جل. ماشاءاللہ خوبصورت آوازوں میں اذانیں دے رہے ہیں ہمارے ناظرین خوابوں کے اندر. پہلی جو کال ہمارے اسلام بھائی نے کی، میٹھے کو انہوں نے دیکھا،
چینی خریدتے ہوئے دیکھا، دودھ کو دیکھا، اور غالباً ملائی یا مکھن وغیرہ کے انہوں نے تذکرہ کیا تھا. تو مٹھائی کا دیکھنا، میٹھے کا دیکھنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اچھائی اور بہتری کے ملنے کی علامت ہوا کرتا ہے. اور بالخصوص دودھ کے حوالے سے تو بہت ہی پیاری تعبیریں بیان کی جاتی ہیں. جو علم کا طالب ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے وافر علم عطا فرمائے گا. دودھ کی تعبیر علم سے بھی کی جاتی ہے، اسی طرح سے دنیاوی نعمتیں ملنے سے، منافع ملنے سے بھی دودھ کی تعبیر کی جاتی ہے. تو ماشاءاللہ بہت ہی پیارا خواب ہے، اور میں یہ عرض کروں گا کہ کوشش بھی کریں علم دین حاصل کرنے کی، تو انشاءاللہ عز و جل آپ کو برکت ملے گی، مزید آپ کا سینہ کشادہ ہوگا، اور دینی دنیاوی آپ کو برکتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے ضرور نصیب ہوں گی. نیکسٹ ہمارے کالر تھے، انہوں نے جو اپنا خواب بیان کیا کہ چاند پر سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا روز مبارک کو دیکھا. تو یہ واضح اس طرح کے خواب ہوتے ہیں. امام اہل سنت اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 29ویں جلد فتاوی رضویہ شریف میں ایک سوال کے جواب میں خواب کی 4 اقسام بیان فرمائی ہیں. اس میں جو آخری قسم آپ نے بیان فرمائی اس کے بارے میں آپ فرماتے ہیں کہ بعض خواب ایسے واضح ہوتے ہیں جو محتاج تعویل نہیں ہوتے، اور وہ بالکل واضح ہوتے ہیں، ان کا اچھا ہونا یا ان کا برا ہونا بہت ہی نمایاں ہوتا ہے، تو اس کی تعویل کی حاجت نہیں ہوتی، بلکہ وہ خود خواب ہی اس قدر واضح ہوتے ہیں کہ اس سے اس کی تعبیر کا سمجھنا آسان ہوتا ہے. تو انہی میں سے روزہ انور کو دیکھنا، بلندی پر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ لکھا ہوا دیکھنا، یا اس طرح کے خواب بھی بکثرت لوگ دیکھتے ہیں کہ آسمان پر دیکھا کلمہ تجربہ لکھا ہوا تھا، آسمان پر دیکھا لفظ اللہ لکھا ہوا تھا، یا کوئی اس طرح کی اور چیزیں دیکھتے ہیں. تو ماشاءاللہ یہ اچھا ہوتا ہے، اچھے ذہن کی عکاسی بھی کرتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی ایسوں کو برکت بھی عطا فرماتا ہے. تو پیارا خواب ہے، اچھا خواب ہے. اگلے جو ہمارے کالر تھے تیسرے، انہوں نے یہ بیان کیا کہ وہ خواب کے اندر دیکھتے ہیں کہ مسجد میں اذان کہہ رہے ہیں اور بہت ہی پیاری آواز میں کہہ رہے ہیں. تو اذان کہنا یہ بہت ہی برکتوں کا موجب ہے، اور اس کی تعبیر اللہ تبارک و تعالی اذان کہنے والے شخص کو حج بیت اللہ کی سعادت عطا فرمائے گا. تو مبارک ہو آپ کو. عملی طور پر کوشش بھی کیجئے، اگر آپ نے حج ادا نہیں کیا اور آپ پر فرض ہے پھر تو کرنا ہی کرنا ہے. اگر پہلے کر چکے ہیں تو یہ تو ایسے مقامات ہیں، ایسی جگہیں ہیں، ایسی فضائیں ہیں کہ مسلمان کا دل بار بار جانے کو کہتا ہے، حج بیت اللہ کی سعادت پاتا ہے، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے روزہ انور پر حاضری دینے کی سعادت حاصل کرتا ہے. تو اچھی نوید ہے آپ کے لیے، اچھی خوشخبری ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بھی ضرور بجا لائیے گا. بڑھتے ہیں آگے مزید کالز کی طرف. جی سنائیے. مجھے خواب آئی ہے بھائی نا، میں اپنے دوستوں کے ساتھ جا رہا ہوں، تو نا اچانک وہ مجھے نا پتہ نہیں ان کو کیا ہوا، وہ مجھے مارنے لگ گئے ہیں. تو نا میں ان سے پیچھا بھائی چھڑا کے نا کسی طریقے سے بھائی نا باغ نکل کی تعبیر بتا دیں. انشاءاللہ عزوجل. عجیب دوست ہیں بھائی آپ کے. نیکسٹ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد شاہ اتاری نوری عباس سے عرض کر رہا ہوں. اسلامی بھائی کی بارگاہ میں میرا خواب یہ ہے، میرے دوست نے خواب دیکھا ہے کہ وہ بھیڑ جو بکری کے جنس سے ہے اس کو ذبح کرتے ہیں مگر وہ ذبح نہیں ہوتی، اس کی تعبیر پوچھنی ہے. جزاک اللہ خیرہ. آمین. انشاءاللہ عرض کرتے ہیں جناب. نیکسٹ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد سلیم اتاری، میں کرنگی 4 نمبر سے بول رہا ہوں. میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ گراؤنڈ کے اندر نا ایک گائے ہے، وہ میرے پہ حملہ کر رہی ہے. تو میں جو ہے نا وہ میں ہوا میں اڑنے لگا اور اڑ کے ایک چوڑی سی دیوار ہے اس کے اوپر اترا ہوں، تو اپنے آپ کو بچا لیا میں نے اس سے، ہوا میں اڑ کے دیوار پر بیٹھ گیا ہوں. تو برائے مہربانی اس کی تعبیر مجھے بتلا دیں. انشاءاللہ. جی فرسٹ کالر تھے، دوستوں سے برائی پہنچنے کے حوالے سے انہوں نے بیان کیا. تو اپنی صحبت کو چیک کر لیں. عموماً دنیاوی طور پر دوست ہمارے لیے بظاہر مفید ہوتے ہیں، لیکن اخروی اعتبار سے بہت زیادہ نقصان دہ ثابت ہوتے ہیں. دوست حقیقت میں کون سا اچھا ہے، ایک بہت بنیادی شے اس کے بارے میں جو امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اور دیگر روایات کے اندر بھی جو ہمیں ملتی ہیں کہ دوست وہ ہے کہ جو برائی سے منع کرے اور نیکی کے کاموں کی طرف رغبت دلائے اور اس پر معاون اور مددگار ثابت ہو. تو غور کر لیجئے کہ آپ جن لوگوں میں اٹھتے بیٹھتے ہیں ان کا مذہبی ذہن کتنا ہے، سنتوں بھرا ان کا ماحول ہے یا نہیں ہے،
آپ کا انوائرمنٹ کیا ہے, آپ کس طرح کے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا پسند کرتے ہیں. تو اگر تو مذہبی لوگ ہیں, عاشقان رسول کی صحبت ہے تو بہت اچھی بات ہے, ورنہ اپنی صحبت کو تبدیل کیجئے, عاشقان رسول کی صحبت کو اختیار کیجئے. انشاءاللہ عز و جل اس دنیا میں بھی یہ دوست آپ کے کام آئیں گے, بہتری کا سامان ہوگا اور اخروی اعتبار سے بھی ضرور مفید ثابت ہوں گے. تو اپنے ماحول کو اور اپنی صحبت کو آپ ضرور چیک کر لیجئے. عاشقان رسول کی صحبت کی بات ہے تو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے زیادہ بہتر ماحول آپ کو کہاں ملے گا. آپس میں پیار محبت اور اتفاق کا ایک انداز ہوتا ہے. قافلوں میں سفر کر رہے ہیں تو ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کے لیے جا رہے ہیں, مسجد میں درس ہو رہا ہے, روزانہ عشاء کے بعد ملاقات ہو رہی ہے, وہاں بھی قرآن مجید کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں, سنتیں سیکھ رہے ہیں, سکھا رہے ہیں, لوگوں پر انفرادی کوشش کر رہے ہیں. دنیا کے اس وقت کے اندر جو دعوت اسلامی کا مدنی ماحول الحمدللہ ہمارے لیے برکتیں لیے ہوئے ہے وہ کہیں اور نہیں ملتا. کوشش کیجئے, ہمت کیجئے. ہمارے مدنی چینل کے ناظرین, آپ چینل کے ذریعے تو دعوت اسلامی کو دیکھ رہے ہیں کہ مبلغین آتے ہیں, پرفارم کرتے ہیں, بیان کرتے ہیں, آپ کو سکھاتے ہیں. یہ بھی ایک بہترین ذریعہ ہے آپ کے لیے سیکھنے کا. لیکن میں اپنے ان ناظرین کو ضرور عرض کروں گا کہ جو فقط دعوت اسلامی کے ساتھ مدنی چینل کے ذریعے کنیکٹڈ ہیں, صرف ان کا رابطہ مدنی چینل کے ذریعے ہے اور کسی ایکٹیویٹی کو پریکٹیکلی نہیں پاتے, ضرور عرض کروں گا عملی طور پر آپ جس بھی علاقے کے اندر رہتے ہیں, آپ کہیں بھی دنیا کے اندر رہتے ہیں, دعوت اسلامی کا ماحول آپ کو ضرور میسر آئے گا. کوشش کیجئے, رابطہ کیجئے اور فقط مدنی چینل دیکھنے کی حد تک نہیں, عملی طور پر بھی قافلوں میں سفر کے ذریعے, علاقائی دورے کے ذریعے اور عاشقان رسول کی عملی طور پر صحبت کے ذریعے بھی اس مدنی ماحول کی برکتیں حاصل کیجئے. آپ خود اپنے اندر تبدیلی محسوس کریں گے اور اس کی برکتوں اور بہاروں کو بہت جلد اپنے اندر, اپنی فیملی کے اندر, اپنے علاقے کے اندر آپ ابھرتا ہوا ضرور دیکھیں گے. تو اللہ تعالی ہم سب کو اچھے دوست عطا فرمائے, اچھی صحبتیں عطا فرمائے. نیکسٹ ہمارے کالر تھے نوری آباد سے, انہوں نے کال کی اور کہا کہ بھیڑ کو ذبح کرنا چاہتے ہیں لیکن ذبح نہیں کر پاتے. دیکھیے بکری کا, بھیڑ کا ایک ہی جنس سے ہیں, ان کی تعبیریں ایک جیسی ہی ہوا کرتی ہیں. اگر گوشت حاصل کرنے کے لیے, کھانے کے لیے درست طریقے سے ذبح کر لیا جائے تو اس کی تعبیر مالی نفع ملنے سے ہوتی ہے, دنیاوی فائدہ حاصل ہونے سے ہوتی ہے. لیکن یہ اس میں کامیاب نہیں ہوئے تو ہو سکتا ہے کہ صاحب خواب, جنہوں نے یہ خواب دیکھا, ان کو مالی طور پر کچھ دشواریوں کا سامنا کرنا پڑے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عافیت کے لیے دعا بھی کریں اور اس کی راہ میں کچھ صدقہ اور خیرات بھی کریں. انشاءاللہ عز و جل کوئی اگر مالی پریشانیاں ہوں گی, دشواریاں ہوں گی, تو راہ خدا عز و جل میں خرچ کرنے کی جہاں دیگر برکتیں, ان میں سے ایک بہت ہی پیاری برکت جس کا اظہار دنیا ہی میں ہوتا ہے کہ بندے کے مال میں اللہ تبارک و تعالیٰ مزید برکت عطا فرماتا ہے. تو یہ عمل بھی اختیار کیجئے, انشاءاللہ عز و جل خیر ہوگی. اسی طرح جو ہمارے آخری کالر تھے, انہوں نے بیان کیا کہ گائے ہے, ان کے پیچھے لگتی ہے, بھاگتی ہے, لیکن یہ اس سے بچ کر کسی دیوار پر پھلانگ جاتے ہیں. تو یہ بھی نقصان سے حفاظت کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں دنیاوی نقصانات سے محفوظ فرمائے گا. اچھا خواب ہے, بیل کا مارنا, گائے کا مارنا یہ نقصان کی علامت ہوتی ہے, لیکن چونکہ وہ کامیاب نہیں ہو سکی اور یہ محفوظ رہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے یہ دنیاوی طور پر نقصان سے محفوظ رہیں گے. تو شکر ادا کریں, اچھا خواب ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے حق میں اس کی اچھی تعبیر کو ظاہر فرمائے. ہم دعا بھی کرتے ہیں اور بڑھتے ہیں ہمارے مزید مدنی چینل کے ناظرین کی مزید کالز کی طرف. جی سنائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضور میں اوکاڑا سے اکرم اطاری عرض کر رہا ہوں. تو مجھے خواب آیا کہ میرا ایک دشمن ہے, اس نے مجھے بازو پہ گولی ماری ہے اور خون کے قطرے گر رہے ہیں, اور دل میں یہ خیال آ رہا ہے کہ اب اس کا بدلہ پورا ہو گیا, اس طرح کا دل میں خیال آ رہا ہے. تعبیر بتا دیجیے, جزاک اللہ خیر. آمین. آواز بھی لرز رہی تھی, لگتا ہے ابھی تک جو وہ خواب کے اثر میں ہیں, بیچارے گھبرائے ہوئے معلوم ہو رہے ہیں. نیکسٹ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں خواب میں دیکھتا ہوں میرے ماموں فوت ہو گئے, وہ اکثر آتے ہیں, کبھی موٹر سائیکل پہ آتے ہیں, کبھی کوئی چیز دے کے جاتے ہیں. ان کی تعبیر بتا دیں. انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. جی نیکسٹ. امجد علی جدہ سے بات کر رہا ہوں, سعودی عربیہ. خواب یہ ہے کہ میں سوتے وقت خواب دیکھتا ہوں کہ میری آنکھوں کے آگے سانپ نظر آتے ہیں مجھے, اس کی مجھے تعبیر چاہیے. انشاءاللہ عز و جل. سب سے پہلے جو کالر تھے انہوں نے بیان کیا کہ کسی نے ان کو گولی ماری ہے, بازو میں سے خون نکل رہا ہے اور یہ اپنے تئیں یہ سوچ رہے ہیں کہ شاید اس کا بدلہ پورا ہو گیا. تو ایک انوائرمنٹل ایفیکٹ معلوم ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عافیت کے لیے دعا بھی کریں,
اپنی حفاظت کے لیے تعویذات عطاریہ حاصل کر لیں. اسی طرح سے جو ہمارے آخری کالر تھے تیسرے، سانپ کو دیکھتے ہیں، جدہ سے انہوں نے کال کی تھی، تو سانپ کا دیکھنا بھی مطلقاً دشمن کی علامت ہوا کرتا ہے، تو یہ بھی عملی طور پر بھی کوشش کریں، اپنی حفاظت کے اقدامات کریں اور ساتھ ہی تعویذات عطاریہ بھی حاصل کر لیں تو انشاءاللہ عز و جل خیر ہوگی، عافیت رہے گی ان کے گھر میں، ان کے مال میں اور ان کی جان کے اندر بھی. ماموں کو انہوں نے دیکھا تھا، ہمارے جو سیکنڈ کالر تھے، کہ وہ آتے ہیں اور بار بار ان کو یہ دیکھتے ہیں جو کہ فوت ہو چکے ہیں ان کے ماموں، اور کچھ دے کر جاتے ہیں. آپ اگر وضاحت کر دیتے تو زیادہ آسان ہوتا، لیکن بہرحال میں دونوں چیزیں آپ کو عرض کیے دیتا ہوں کہ اگر مردہ کسی زندہ کے خواب میں آ کر کوئی دنیاوی مال دیتا ہے، کوئی سامان میں سے کوئی شے دیتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اسے اپنے گھر والوں سے کچھ نا امیدی سی ہے، اسے ایصال ثواب نہیں کیا جا رہا، اس کے لیے بکثرت دعا کا اہتمام نہیں کیا جا رہا. تو اپنے ماموں کے لیے آپ ضرور ایصال ثواب کی کثرت کیجئے، ان کے نمازوں کا، روزوں کا فدیہ ادا کیجئے. جہاں آپ نماز پڑھیں، درود پاک پڑھیں، کوئی بھی نیک عمل کریں، صدقہ کریں، خیرات کریں. دن بھر کے اندر بہت سارے مواقع آتے ہیں کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت بجا لاتے ہیں، کوئی نیک کام کرتے ہیں. تو نیک کام تو ہم نے کر لیا، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے ثواب کی امید رکھنی چاہیے. وہ عطا فرماتا ہے، 1 کے 10 بھی عطا فرماتا ہے. لیکن جہاں ہم نے خود عمل کیا کہ کیا ہی خوب ہو، کتنا ہی اچھا ہو کہ ہم اس عمل کو رب عز و جل کی بارگاہ میں دعا کریں کہ یا اللہ عز و جل اس عمل کا ثواب میرے فلاں فوت شدہ کو بھی پہنچا دے. جتنے بھی مسلمان دنیا سے رخصت ہو گئے ان سب کو پہنچا دے. ابتدا میں آپ نے حکایت سنی کہ درود پاک پڑھ کر، چند مرتبہ درود پاک پڑھ کر ایصال ثواب کرنے کی برکت سے پورے قبرستان میں جو بھی عذاب میں مبتلا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر سے عذاب کو دور فرما دیا. تو کتنا ایک بہترین عمل ہے اور اسلام کا حسن ہے، اور مسلمان کے لیے کیسی عافیت اور سلامتی اور امید کی بات ہے کہ دنیا میں جو اس نے نیک اعمال کیے وہ کیے، اس کا ثواب اس کو ملا. اب دنیا سے جانے کے بعد وہ خود عمل نہیں کر سکتا، لیکن اللہ کی رحمت ہے، اس کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے ہمیں یہ نعمت ملی کہ جو زندہ مسلمان ہے وہ دعا کریں، ایصال ثواب کریں تو مردوں کو پہنچتا ہے اور نفع حاصل ہوتا ہے. تو ضرور کیجئے. ہاں البتہ اگر مردہ کوئی کھانے پینے کی شے، پھلوں میں سے یا جو کھانے پینے کی اشیاء ہیں، وہ اگر کسی کے خواب میں آ کر دیتا ہے تو اس کی تعبیر رزق حلال میں وسعت ملنے سے کی گئی ہے. تو آپ غور کر لیجئے. آپ نے چونکہ بیان نہیں کیا لیکن میں نے دونوں صورتیں آپ کو عرض کر دی، تو انہوں نے کیا دیا آ کر خواب کے اندر، اس پر غور کر لیجئے اور اس کے مطابق عمل کیجئے. اللہ تعالیٰ آپ کو، ہم سب کو دونوں جہاں کی برکتیں اور بلائیں عطا فرمائے. بڑھتے ہیں مزید کالز کی طرف. جی سنائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام وقار عظیم اطاری منڈی شاہ جیونا جان سے بول رہا ہوں. میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ میری بڑی ہمشیرہ نے یہ خواب دیکھا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم انہیں مٹی کے برتن عطا کر رہے ہیں. اور ایک اور سوال یہ ہے کہ میں نے خواب دیکھا کہ میں خواب میں لال قسم کی شراب پی رہا ہوں اور اس کا نشہ مجھ پر طاری ہو رہا ہے. انشاءاللہ عز و جل دونوں کا میں جواب عرض کرتا ہوں. جی نیکسٹ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضور میں محمد اویس اتاری بات کر رہا ہوں، مانگا منڈی ضلع لاہور سے. جی میں نے 2-3 دن ہو گئے، میں نے ایک رات خواب دیکھا جس میں فرشتے میری جان نکالنے کے لیے آئے ہوئے ہیں. تو میں ان سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ میرے پاس تو کوئی نیکی نہیں ہے، میں تو گناہوں سے بہت گر چکا ہوں. تو میں نے ان سے یہ ریکویسٹ کی کہ آپ مجھے 5 منٹ دے دیں تاکہ میں کچھ توبہ کر سکوں یا کوئی نیک کام کر سکوں جس سے میری بخشش ہو جائے. بس اتنی بات کی ہے کہ میری آنکھ پھر کھل گئی. تو پلیز مہربانی کر کے حضور اس کی تعبیر بتا دیجیے. انشاءاللہ عز و جل. جی نیکسٹ ایک اور کون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام سید عزیر اشتاری ہے، ملیر سے بات کر رہا ہوں میں. میری بڑی سسٹر نے خواب دیکھا تھا، مطلب اپنی کزن کو جن کو مطلب انتقال ہوئے 12 سال ہو چکے ہیں. تو ان کو خواب میں دیکھا کہ ان کی شادی ہو رہی ہے اور وہ جہیز کا سامان لا رہے ہیں، مطلب تو اس کی مجھے تعبیر بتا. انشاءاللہ عز و جل. بڑھتے ہیں تعبیروں کی طرف. جو پہلے اس سیگمنٹ کے ہمارے کالر تھے انہوں نے 2 خواب بیان کیے، ایک اپنی ہمشیرہ کا بیان کیا
کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مٹی کے برتن انہیں عطا کیے. تو اس میں سادگی کی طرف اور عاجزی کی طرف، تواضع اختیار کرنے کی طرف اشارہ ہے. اپنے دل میں تکبر کو دور کرنے اور اللہ تبارک و تعالی کی رضا کے لیے عاجزی پیدا کرنے کی کوشش کریں. اگر دل میں کہیں کوئی اس طرح کا معاملہ ہے تو اس سے ضرور دوری اختیار کریں. انشاءاللہ عز و جل دونوں جہاں کی برکتیں ملیں گی. دوسری بات انہوں نے جو اپنے حوالے سے بیان کی تھی، اپنے آپ کو دیکھتے ہیں کہ انہوں نے لال رنگ کی شراب پی ہے اور اس شراب کا نشہ بھی یہ اپنے اوپر طاری ہوتا ہوا محسوس کرتے ہیں. تو دیکھیے شراب کی تعبیر، شراب پینے کی تعبیر مال حرام سے کی جاتی ہے. آپ اگر کوئی جاب کرتے ہیں یا آپ کاروبار کرتے ہیں، کوئی بھی اس طرح کا معاملہ ہے، آپ کا ارننگ کا کوئی بھی ذریعہ ہے، تو اس کے ذریعے پر آپ غور کر لیجئے کہیں شرعی اعتبار سے آپ کا کام کرنا ناجائز نہ ہو. اسی طرح آپ جو کاروبار کرتے ہیں اس کے طریقہ کار کی اچھی طرح سے جانچ پڑتال کروا لیجئے. جو بھی آپ کا طریقہ کار ہے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے اندر جو طریقہ کار آپ نے اختیار کیا ہوا ہے بظاہر آپ کو درست معلوم ہو رہا ہے لیکن وہ شرعی اصولوں کے مطابق نہ ہو اور آپ حرام آمدنی کا شکار نہ ہو. دارالفتہ اہل سنت دعوت اسلامی کا ایک بہترین شعبہ ہے جو ہمیں ہر طرح کی شرعی رہنمائی عطا فرماتا ہے. آپ چاہیں تو فون کر سکتے ہیں، نمبر نوٹ کر لیجئے. مدنی چینل کے دیگر ناظرین بھی آپ کہیں بھی دنیا بھر کے اندر موجود ہیں تو صبح 8 سے شام 4 بجے تک اس نمبر پر آپ چاہیں تو یہ ایک دارالفتہ کا آپ کو نمبر میں عرض کر رہا ہوں 021348555174 021348555174 دارالفتہ اہل سنت کنز الایمان کا نمبر ہے. آپ کوئی بھی اپنی شرعی حوالے سے رہنمائی چاہتے ہیں یہاں پر آپ کال کیجئے، انشاءاللہ عز و جل آپ کی رہنمائی کی جائے گی. اور اسی طرح ہمارے مختلف شہروں کے اندر بھی دارالفتہ اہل سنت قائم ہیں. باب المدینہ میں کئی مقامات پر ہیں، حیدرآباد میں ہیں، مرکز الاولیاء میں ہیں، راول پنڈی کے اندر ہے، اسی طرح گلزار طیبہ کے اندر بھی الحمدللہ دارالفتہ اہل سنت قائم ہے. تو ان شہروں میں آپ خود پریکٹیکلی فزیکلی جا کر آپ مفتی صاحب سے ملنا چاہتے ہیں، خود مل کر کوئی آپ مسئلہ دریافت کرنا چاہتے ہیں تو ویلکم، ضرور جائیے، ضرور شرعی رہنمائی لیجیے. انشاءاللہ عز و جل آپ کے لیے بہت زیادہ مفید ثابت ہوگا. جو دوسری کال تھی وہ کال جب یہ سنا رہے تھے، بیان کر رہے تھے تو میرا ذہن قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت کے مفہوم کی طرف جا رہا تھا کہ اس طرح کا مضمون ہے قرآن مجید کے اندر کہ جب دنیا سے چلا جائے گا تو بندہ تمنا کرے گا کہ اے میرے رب عز و جل تو مجھے کچھ اور مہلت دے دیتا کہ میں فلاں فلاں نیک کام کر لیتا. میرے پیارے اسلامی بھائی غور کیجئے، خواب کے بعد ہو سکتا ہے کہ آپ کی کچھ فیلنگز اس طرح کی بنی ہوں، کچھ تھوڑا سا گھبرائے ہوں، ڈر طاری ہوا ہو، اور واقعی حقیقت ہے کہ جب وقت گزر جاتا ہے تو بندے کو افسوس ہوتا ہے اور ایک ایک لمحے کے بارے میں بندہ تمنائی ہوتا ہے. لیکن یہ ہمارے لیے ایک فکر آخرت کا بہترین ذریعہ ہے اور اس طرح کے خواب اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے بھی آتے ہیں، مسلمان کو دکھائے جاتے ہیں کہ وہ آخرت کی تیاری کرے. ہم یہ غور کریں کہ ٹھیک ہے خواب کا معاملہ صحیح، لیکن حقیقت میں بھی تو ایسا ہونا ہی ہے، دنیا سے جانا ہے. اور پھر جو بھی بندہ دنیا سے جائے گا جب اس کے سامنے نیکیوں کا اجر، ثواب اور ملنے والے انعامات اور اپنے کیے ہوئے گناہوں کی سزائیں آئیں گی تو اس کی تمنا کیا ہوگی کہ کاش مجھے کچھ مزید وقت مل جاتا، میں مزید نیکیاں کر لیتا. یہاں پر کسی کی عمر 20 سال تو کسی کی 30 سال تو کسی کی 50 سال تو 60 سال تو 70 سال، جس کو جتنی زندگی ملی. ہم یہ غور کریں کہ جو زندگی میرے پاس اس وقت موجود ہے، ہمیں سمجھایا جاتا ہے، ہمیں بتایا جاتا ہے میں اس حاصل شدہ زندگی میں کیا کر رہا ہوں. کیا ہمیں مرنا نہیں؟ ہمارا انداز زندگی کیا ہے؟ اور جس وقت میری موت کا وقت آ جائے گا، مسلمان کا ایمان ہے کہ پھر اس کو جانا ہی جانا ہے، پھر مہلت نہیں ملے گی. تو سمجھ جانا چاہیے، اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے ڈرانا چاہیے اور نیکیوں کی طرف رغبت کرنا چاہیے. ان کے لیے ہم سب کے لیے اس خواب کے اندر بہت ہی عبرت کا سامان ہے. خوش نصیب وہ شخص ہے کہ اس طرح کا خواب دیکھے، واقعہ سنے یا اسے سمجھایا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت میں اپنے آپ کو لگا دے اور نیکیوں کی طرف آ جائے.
آگے جو ایک اور کال ہمارے اسلام بھائی نے بیان کی تھی اس کو بھی شامل کرتے ہیں اور مزید کچھ 3-4 کالز مجھے سنا دیجئے، پھر انشاءاللہ عز و جل مزید جو ہے وہ خوابوں کی تعبیر کو بیان کیا جائے گا. جی نیکسٹ. ہمارا نام سرفراز احمد ہے اور ہم جو ہے نا بہت ڈراؤنے سے خواب آتے ہیں. میں ڈر جاتا ہوں، ایک دم میں ڈر کے میں اٹھ جاتا ہوں. ڈر کے اٹھ جاتے ہیں، انشاءاللہ عرض کرتا ہوں. جی نیکسٹ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد عمران اختاری، شورکوٹ کینٹ. جی میری بہن کو خواب میں جو نا اپنے بیٹے کو جو نا ہفتے میں 2 مرتبہ یہ خواب آتی ہے کہ وہ انہیں مردہ حالت میں دیکھتی ہے، تو بہت پریشان رہتی ہے کہ اس خواب کی تعبیر بتائیں. انشاءاللہ عز و جل. ایک جو پچھلے سیگمنٹ میں کال آخری رہ گئی تھی کہ وہ مردہ کو دیکھتے ہیں، شادی کی کیفیت کے اندر ہیں، جیسے کہ عورت کی شادی ہوتی ہے، اس کے جہیز کا سامان وغیرہ لایا جا رہا ہے، تو شادی خوشی کی علامت ہے. انشاءاللہ عز و جل وہ خیر سے ہیں، عافیت سے ہیں، تو مطمئن رہیں اور ان کے لیے مزید بھی دعا خیر کرتے رہیں. اچھا خواب ہے. ڈراؤنے خواب کے حوالے سے ہمارے اسلامی نے بیان کیا کہ وہ گھبرا جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں، ڈر کر اٹھ جاتے ہیں. تو اس میں ایک وظیفہ ہے، اگر کسی کو ڈراؤنا خواب آئے رات میں اور اچانک آنکھ کھل جاتی ہے، بہت دفعہ ایسا ہو جاتا ہے، یا متکبر 21 مرتبہ سونے سے قبل جسے ڈراؤنے خواب تنگ کرتے ہوں، وہ زیادہ آتے ہوں، 21 مرتبہ یا متکبر پڑھ لے اور اول آخر درود پاک پڑھ لے، تو انشاءاللہ عز و جل ڈراؤنے اور اس طرح کے جو برے خواب ہیں ان سے حفاظت رہے گی. بیٹے کو مردہ حالت میں دیکھا، ہفتے میں 2 مرتبہ دیکھا، دراز عمر کے لیے دعا کریں، کچھ راہ خدا عز و جل میں صدقہ کر دیں. کہ صدقے کے دیگر فضائل کے ساتھ ساتھ ایک بڑی برکت یہ بھی ہے کہ صدقہ کرنے والے کی عمر میں اللہ تبارک و تعالی اضافہ عطا فرماتا ہے، برکت کو عطا فرماتا ہے. جی مزید بڑھتے ہیں اگلی کالز کی طرف. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ میرے وبرکاتہ. بیٹے نو اگلے دن خواب آیا ہے بھی مطلب ہے نا کالے رنگ دا کتا ہے، مطلب جہاں ہے نا وہ سانو سارے نو کھا گیا ہے، تے صرف میرے ایک بیٹی بچی ہے تے وہ کتا جہاں ہے نا مطلب سارے ساڈے فیملی نو کھا گیا. اس بعد جہاں ہے جی مطلب وہ میری بیٹی دسدی ہے بھی اس بعد نا اس کتے نو نا ایک آدمی نے مار دیتا ہے. اس خواب دی تعبیر پوچھنی ہے جی. انشاءاللہ ضرور دسنے ہیں جی. نیکسٹ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور پنڈی سے بول رہا ہوں. میری والدہ اکثر خواب میں دیکھتی ہیں کہ ان کی چپل گم گئی ہے یا وہ راستہ بھول جاتی ہیں، اکثر یہ زیادہ تر یہی دیکھتی ہیں. اس کے بارے میں رہنمائی فرما دیں. انشاءاللہ عز و جل عرض کرتے ہیں. نیکسٹ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ملتان سے بات کر رہا ہوں. مجھے اکثر خواب آتے ہیں کہ جیسے کوئی نا میرے سر پہ کھڑا اور میری نا جان لینے کی کوشش کر رہا ہے. کوئی بیرونی ایسی کوئی چہرہ نظر نہیں آتا، لیکن وہ نا بار بار مجھے کبھی کبھی نا جکڑ لیتا ہے اور میری یہاں بس حالت بری ہو جاتی ہے. ایسا لگتا ہے جیسے ابھی کچھ ہو جائے گا اور پھر آنکھ کھل جاتی ہے. باوضو سویا کریں، نماز کی پابندی اختیار کریں اور پاکی صفائی طہارت کا، پاکیزگی کا بالخصوص خیال رکھیں، تو انشاءاللہ عز و جل اس طرح کی کیفیت سے آپ اپنے آپ کو بچانے میں کامیاب ہو سکیں گے. پہلا جو خواب بیان کیا، کالا کتا دیکھتے ہیں، گھر والوں کو کھا گیا ہے، کمزور دشمن کے حملے کی یہ علامت ہوا کرتا ہے. اپنی حفاظت کے لیے، گھر والوں کی حفاظت کے لیے تعویذات وغیرہ حاصل کر لیں. اگر آپ امیر علیہ سنت سے مرید ہیں یا طالب ہیں تو شجرہ قادریہ عطاریہ میں جو وظائف دیے گئے ہیں اپنی اور گھر والوں کی جان مال عزت آبرو ہر طرح کی حفاظت کے لیے، وہ آپ پڑھیں تو انشاءاللہ عز و جل خیر ہی خیر ہوگی. والدہ کا خواب بیان کیا کہ عموماً چپل کا گم ہونا دیکھتی ہیں، اسی طرح سے دیکھتی ہیں کہ راستہ بھول گئی ہیں. تو چپل کا گم ہونا، راستے کا بھول جانا، یہ دین میں خرابی کی علامت ہے. تو عبادات پر غور کر لیں، اپنے معلومات پر غور کر لیں. جو فرض علوم ہیں وہ اگر حاصل نہیں کیے تو دین میں بہت بڑی خرابی ہے. ایک بنیادی چیز ہے کہ علم دین حاصل کرنا. جو بندہ جس کام میں جس سچویشن کے ساتھ اس کا واسطہ ہے تو اس سے متعلق شرعی رہنمائی حاصل کرنا اس کے لیے ضروری ہے، لازم ہے. فرض علوم ہیں، ظاہری علوم ہیں، باطنی علوم ہیں، تو بہت سارے ہمارے مسلمانوں کو یہ نہیں معلومات ہوا کرتی. اسی طرح عبادات کے اندر نماز ہے، روزہ ہے اور قرآن مجید کی درست تلاوت ہے، یہ معاملات ہیں، ان پر غور کر لیں.
جہاں کمزوری کو محسوس کریں تو اسے دور کرنے کی کوشش کریں. الحمدللہ جہاں اسلامی بھائیوں میں مدنی کام کا سلسلہ ہے وہیں پر دنیا بھر میں دعوت اسلامی کے مبلغات پردے کی رعایت کے ساتھ اجتماعات کا سلسلہ ہوتا ہے, مدنی حلقوں کا سلسلہ ہوتا ہے, مدرسۃ المدینہ للبالغات کا سلسلہ ہوتا ہے. پردے کے اندر رہ کر اسلامی بہنیں ہی اسلامی بہنوں کو پڑھاتی ہیں. تو جو بھی اسلامی بہنیں مدنی چینل پر اس وقت اگر موجود ہوں اور جو اسلامی بھائی ہیں وہ اپنے گھر والیوں کو ترغیب دیں, اسلامی بہنوں کو اجتماعات میں بھیجیں. انشاءاللہ عز و جل دین سیکھنے کا, سنتیں سیکھنے کا موقع ملے گا. جب اچھے ماحول سے وابستہ ہوں گے تو اپنی اصلاح کا جذبہ بھی ملے گا. اللہ تعالی ہم سب کو عطا فرمائے. مزید بڑھتے ہیں آپ کی کالز کی طرف اور سنتے ہیں کہ آپ کیا خواب بیان کر رہے ہیں. جی سنائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سعودی عرب سے بول رہا ہوں, محمد فیروز اتاری. میرا خواب یہ ہے کہ میں نے خواب میں یہ دیکھا کہ میرے بیوی کے ایک لڑکا ہوا ہے اور وہ مجھ سے کہہ رہی کہ لڑکا ہوا ہے اور میرے 6 لڑکیاں ابھی بھی موجود ہیں. تو ذرا اس کے بارے میں مجھے تفصیل سے بتا دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ 6 لڑکوں کے والد ہیں. نیکسٹ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رات میں خواب دیکھا تھا, اس میں بارش بس رہی, بارش کے ساتھ جو ہے نا اوپر برف بس رہی تھی, برف. میں CNG رکھ کے بیٹھا, میں نے ایسے نہیں میرے گردن پہ لگ جائے. ایک خواب میں رات کو دیکھا تھا. آپ اس کی تعبیر بتا دیں. CNG رکشے میں دروازہ تھا یا نہیں بھائی, یہ آپ نے نہیں بتایا. عرض کرتا ہوں. نیکسٹ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں گلزار بات کر رہا ہوں کشمیر سے. سر میری بیوی نے خواب دیکھا تھا مغرب کی طرف, تقریباً 1 سال پہلے مغرب کی طرف جو ہے نا درود پاک پورا پڑھا لکھا ہوا تھا, تو وہ پورا پڑھا بھی ہے. دوسرے سال پھر دیکھا ہے تو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ یہ لکھا ہوا تھا. اور جو ابھی چند دن پہلے دیکھا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ لکھا ہوا ہے, لیکن نیچے جو صورت لکھی ہوئی ہے وہ کوئی واضح نظر نہیں آ رہی تھی اور نہ پڑھی جا رہی تھی. تو اس مسئلے میں کچھ اگر آپ بتا سکیں تو مہربانی ہوگی آپ کی. وابی باز سارے سال کے خواب لکھ کے رکھے ہوئے ہیں. 2 سال پہلے یہ دیکھا, پھر 1 سال کے بعد دیکھا, پھر اب یہ دیکھا. خوابوں والا گھرانہ لگتا ہے. تو واضح ہے آیات کا دیکھنا, کلمہ شریف کا انہوں نے بیان کیا, آیات کا دیکھنا اچھا ہے, لیکن اب 2 سال پہلے جو چیز دیکھی تھی تو اس کی تعبیر ظاہر ہو کر ختم بھی ہو چکی ہوگی, کیونکہ عموماً اتنا زیادہ وقت نہیں لگتا تعبیر کے ظاہر ہونے میں, جلد ہی ہو جایا کرتی ہے. تو بہرحال مجموعی طور پر اچھے خواب ہیں. اور ہمارے جو سیکنڈ کالر تھے CNG رکشے کے اندر ہیں, بارش ہو رہی ہے, تو یہ تو ان کے عمومی حالات سے متعلق لگتا ہے, تو غیر مربوط سا اس کی کوئی تعبیر نہیں ہوا کرتی. ہو سکتا ہے ڈرائیور ہوں گے, چلاتے ہوں گے, تو کبھی بارش میں پھنسے ہوں گے تو وہ اب دیکھ بھی رہے ہیں. بہرحال دروازہ لگانے کا مشورہ ضرور دوں گا. جو پہلے کالر تھے ہمارے, انہوں نے بیان کیا تھا کہ 6 بیٹے ہیں ان کے ماشاءاللہ, اور ان کی بچوں کی امی نے دیکھا ہے کہ ایک اور لڑکا ہوا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نعمت ملنے کی نوید ہے, اور اگر واقعی ان کو ایک اور بیٹا ملے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں. 6 بیٹے ہیں تو اچھی اچھی نیتیں بھی کر لیں, بچوں کو عالم بنانے کی, حافظ بنانے کی, دعوت اسلامی کا مبلغ بنانے کی, کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی نعمت عطا فرمائی ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو بیٹوں کی خواہش رکھتے ہیں. بعضوں کی تو اولاد ہی نہیں ہوتی, اور جن کی اولاد ہوتی ہے تو بعض جو ہے وہ بیٹوں کی خواہش دل میں بہت زیادہ ہوتی ہے. آپ کو ماشاءاللہ 6 بیٹوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوازا, تو ضرور نیت کر لیجئے کہ اب تک نہیں تھا ذہن تو ضرور ان میں سے سبھی کو بنائیے. میں تو یہ کہوں گا نہیں تو کم از کم ایک گھر کے اندر ایک عالم, ایک حافظ, یہ تو ہونا ہی چاہیے. بہت برکتیں, بہت سارے اس کے فضائل ہیں. ایک حافظ جو ہے باعمل جو ہے, قرآن سمجھنے والا ہے, اس کے مطابق عمل کرنے والا ہے, تو وہ کتنوں کی اپنے خاندان میں سے بخشش کروائے گا. اور علماء کے بارے میں تو تعداد کو نہیں بیان کیا گیا, بلکہ علماء کے ادب کرنے والے, ان سے وابستگان, ان کی خدمت کرنے والے نہ جانے کتنوں کو یہ بخشوا کر جنت میں اپنے ساتھ لے کر جائیں گے. تو ہر گھر کے اندر یہ ذہن ہونا چاہیے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو, کئی ایسے دعوت اسلامی کے گھرانوں کو میں جانتا ہوں کہ ان کے جتنے بیٹے ہیں سب کے سب علماء ہیں. جی ہاں, سب کے سب الحمدللہ علماء ہیں. جامعہ میں پڑھا انہوں نے, اور ماشاءاللہ آج جو وہ پڑھانے میں مصروف عمل ہیں. ایسے بھی لوگ ہیں دنیا کے اندر. دعوت اسلامی کی مدنی بہاریں ہیں, برکتیں ہیں. تو آپ بھی ہمت کیجئے, نیتیں کیجئے. بڑھتے ہیں مزید کالز کی طرف, دیکھتے ہیں کہ آپ کیا خواب بیان کر رہے ہیں. جی سنائیے.
السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ میں نے رات وبرکاتہ. کو خواب دیکھا کہ میرا نیچے سے والا جو دانت ہے وہ نکل گیا ہے. وہ میں نے ہاتھ میں بھی دیکھا ہے, ہاتھ میں لے کر پھینکا ہے اور خون بھی دیکھا ہے. انشاءاللہ عرض کرتا ہوں. جی نیکسٹ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ میرا کو خواب آتا ہے حضرت صاحب, یہ ایسے میں اونچائی میں ہوں اور بہت زیادہ اونچائی ہے, ایسے سلوپ والی. میں بول رہا ہوں ابھی گر جاؤں گا, لیکن وہ گرتا نہیں, لیکن ڈرتا بہت ہوں میں. اور دوسرا میری بچی کے اوپر جنات کا اثرات ہے. اس کا اچانک جو ہے نا میرے کان میں آواز آتی ہے ابو ابو, جب میں اٹھتا ہوں تو وہ آس پاس کوئی نہیں ہوتا ہے. تو اس کی تعبیر بتا دیجیے. بھائی سلوپ پہ بیٹھیں گے تو ڈر تو لگے گا نا بھائی, ایک فطری سی چیز ہے, تو اس کی کوئی تعبیر نہیں, ایسے ہی غیر مربوط سا ہے یہ. اور جو پہلا بیان کیا, دانت کو ہاتھ میں گرتا ہوا دیکھتے ہیں اور اسے پھینک دیتے ہیں, تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آپ مال کو ضائع کرتے ہیں اپنے اخراجات پر, اور اپنے خرچ کرنے کے انداز پر ذرا غور کر لیجئے, کراس چیک کر لیجئے. اب اپنے ہاتھوں مال کو کہیں ضائع تو نہیں کر رہے, کہیں ناجائز خرچ تو نہیں کرتے, یہ بھی غور کر لیجئے. اور اگر ناجائز نہیں کرتے, جائز ہی کرتے, تو کہیں فضولیات کے اندر تو اپنا پیسہ نہیں اڑاتے. اس پر غور کر لیجئے. اس کی طرف جو ہے وہ اشارہ معلوم ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو ہم سب کو درست طور پر حلال مال کمانے اور حلال مال کھانے اور حلال جگہ پر, درست جگہ پر, شریعت کی رہنمائی کے مطابق ہی خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سلسلے کا وقت جو ہے وہ اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ عز و جل آئندہ ہفتے کو ایک مرتبہ پھر آپ کی کالز ہوں گی, آپ کے خواب ہوں گے, اور ان کی تعبیرات کو بیان کرنے کی کوشش کروں گا. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے ہر دم اپنے آپ کو وابستہ رکھیے. مدنی چینل کو دیکھتے رہیے, اس کی دعوت کو عام کرتے رہیے. نیکی کی دعوت کا ایک بہترین ذریعہ ہے. اللہ تبارک و تعالی آپ کو ہم سب کو دین و دنیا کی بھلائیاں عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ. تیری جب کہ دید ہوگی تبھی میری عید ہوگی. میرے خواب میں تم آنا, مدنی مدینے والے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. Please send us your views and ideas regarding the program which you have just viewed to the following email address: feedback@madanichannel.tv, or text to the following numbers: 030126127176 and 0312492139. صلوا على الحبيب صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.